وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، عید، قربان اور حج کے ایام شروع ہیں۔ بعض خوش نصیب بخت والے لوگ وہ حج کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اور حج والا رکن اور عبادت کی ادائیگی کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اپنا مال اور جان خرچ کر کے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کے گھر کی زیارت اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، رفع درجات کے لیے اتنا طویل سفر کیا۔ تو اسی سلسلہ میں گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حج، کعبۃ اللہ، مرکز توحید کی بنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن فی الناس بالحج، اعلان حج کرنے کا حکم تھا، جس کے نتیجہ میں کعبۃ اللہ کا حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر، جس کا شرعی نصاب حج موجود ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے۔ بلکہ حدیث میں سخت وعیدات آئی ہیں کہ جس آدمی نے طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو اس کا خاتمہ نفاق پہ ہوگا، منافقت کی موت مرے گا۔ اس طرح کا احادیث میں تحدید، زجر اور وعید موجود ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے سب سے اہم پانچواں رکن وہ حج ہے، اور وہ حدیث میں دہرا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک جٹ اور اعرابی قسم کا آدمی وہ آ رہا تھا، اور اس نے کچھ شور ڈالا ہوا تھا۔ اس کی آواز کی بھن بھناہٹ اور آواز کی لرزش تو ہم سن رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے چند سوال کیے۔ ایک اصل سوال تو مین سوال، جہاں روایتیں 6 قسم کی ہیں،
سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کوئی عالم اگر ہو تو اسے اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ 6 روایات اسی مضمون کی، ان سب کا خلاصہ کہ وہ آدمی آیا تو اس نے کہا دلنی علی عمل، کہ اللہ کے محبوب مجھے ایسا 2 ٹوک عمل اور امر اور کام بتائیں کہ اس عمل اور کام کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ اس اعرابی نے سوال کیا، دیہاتی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات انت عبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت یہ اللہ کے لیے خاص کر لے، عبادت کا کوئی گوشہ کوئی شعبہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسرا لا تشرک بہ شیئا، شیئن کسی قسم کا شرک نہ کرنا اور کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا۔ یہ پہلا نقطہ ہے اگر جنت جانا چاہتے۔ اور دوسری میں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی صمیم قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کی تہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سمجھ کر اور مضبوط ہو کر یہ کہہ دے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اور دوسرا جنت جانا چاہتا ہے تو پھر اقرار کر ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میری زندگی کا طرز اور طریق وہ طریق محمد سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ الہ صرف اللہ ہے اور رہنما صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ اللہ، معبود اللہ، اور مرشد میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول، جو محمد کریم دیں گے، قرآن دیں گے، تب بھی میرا ایمان ہوگا، سنت پیش کریں گے تب بھی میرا ایمان ہوگا۔ تو محمد الرسول اللہ کو اپنا مرشد مانوں گا، اور مرشد ماننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ میری زندگی کا طرز اور طریق ہوگا محمد کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، 5 نمازیں یہ تجھ پہ فرض ہے۔ پھر اپنے حصے کی زکوٰۃ، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور نمبر 3 رمضان کے روزے وہ آپ کو رکھنے ہوں گے، اور نمبر 4 بعض روایات میں ذکر ہے، بعض میں ہے کہ حج کی فرضیت بعد میں ہوئی، یہ علماء کا مسئلہ ہے۔ بہرحال نمبر 4 یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہوگا، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تیری طاقت ہو، راستہ بھی صاف ہو، کرایہ بھی ہو، اور واپسی تک گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہو، تو پھر تجھ پہ حج فرض ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔
بس اتنی بات پوچھنی تھی، لمبی بات نہیں۔ اس نے چادر یوں کر کے اوپر رکھی، سیدھا پیچھے چلا۔ واللہ جب مڑا تو اس نے ایک جملہ کہا، مڑتے ہوئے ایک جملہ کہا، اس نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں اس پہ بڑھاؤں گا بھی نہیں، کمی بھی نہیں کروں گا۔ یہ جملہ اس نے کہا واپس جاتے ہوئے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کم بھی نہیں کروں گا بڑھاؤں گا بھی نہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، اگر اس پہ یہ ڈٹ گیا، پکا ہو گیا، تو پھر یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے یہ ان صدقہ، اگر اس پہ یہ سچا رہا، پکا رہا، اور جب وہ چلا گیا تو جبریل کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان صدقہ نہیں، اس طرح اعلان کرو کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جس آدمی نے دیکھنا ہو نا کہ جنتی زمین پہ چل رہا ہے تو وہ جا رہا ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ تو 4 ارکان آگے، ان میں ایک حج ہے، حج کی فضیلت۔ اور یہ حج جو ہے یہ خالص محبانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ میں کہہ سکتا تھا لیکن عشق کا لفظ بدنام ہے۔ یہ محبانہ عبادت ہے، مستانہ عبادت ہے۔ اس لیے آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم پہ ہیں، ایک صفات جلال ہے، ایک صفات جمال ہے۔ اللہ کی صفت جلال انتقام بھی لیتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے، جہنم میں بھی ڈالے گا۔ اور صفات جلال وہ حاکم علی الاطلاق ہے، جو چاہے حکم دے، کسی کو چون چرا کرنے کی وہاں ہمت نہیں، جرت نہیں، سکت نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ حاکمیت کی صفات، یہ صفات جلال ہے۔ اور دوسری صفات جمال ہے کہ اس کا ہر کام حکمت، رحمت، رافت پہ مبنی ہے اور مہربانی پہ مبنی ہے۔ تو اللہ کی صفات جلال، وہ اس کا تقاضا ان عبادات کے ذریعے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ صفت جلال کا تقاضا ہے۔ اقیم الصلاۃ، جھک جاؤ، سجدہ، رکوع، قیام، میرے سامنے جھک جاؤ، یہ اس کی صفت جلال کا تقاضا ہے اور یہ جلالی عبادت ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور یہ وہ نمونہ ہے میدان حشر میں کھڑا ہونے کا۔ اللہ کے سامنے ایک قیام وہاں پر بھی ہوگا، اور ایک قیام 5 وقت ہوتا ہے جہاں، تو یہاں جو قیام صحیح ہوگا تو وہاں بھی قیام صحیح ہوگا۔ اس لیے وہاں بھی جلال الہی کا اظہار ہوگا۔ تب تو آدم کہیں گے لست لہا لست لہا، نوح پیغمبر کہیں گے لست لہا لست لہا، حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا لست لہا۔ آج میں بھی لب کشائی کی طاقت نہیں رکھتا، کا غضب الرب غضبا، اللہ رب العزت کا جلال ہے، اور جلال کے سامنے ہماری لب کشائی کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی عبادت، یہ اس کے صفت جلال کا مظہر ہے اور تقاضا ہے۔ اقیم الصلاۃ، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور یہ قیامت کی یاد ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب حساب کتاب قائم ہوگا، ترازو سامنے ہوگا، نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور اسی طرح قیام کی حالت میں وہاں پر بھی کھڑا ہوگا۔
پھر آتوا الزکا، یہ بھی صفت جلال کا تقاضا ہے، حکم جلالی ہے۔ ساری زندگی کماتا رہا، رات دن کماتا رہا، دکان چلائی، تجارت کی، مال کمایا، اب یہ مال کی کمائی اس کی اپنی محنت ہے، لیکن حکم آ گیا محنت تیری ہے، میرا حصہ نکال۔ دیا کس نے؟ مما رزقناہ، انداز الگ ہے لیکن ہے جلال کا تقاضا۔ اور دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں جمال کا تقاضا ہے، ایک روزہ ہے، یہ جمال الہی کا تقاضا اور صفت جمال کا ظہور ہے کہ جب عاشق صادق ہو، محب صادق ہو اور دل میں محبت موج زن ہو، محبت کا تلاطم خیز سمندر ہو، تو ایسی حالت میں کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے سچا محب، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے خواہش کے تقاضے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہے روزہ جو اس کی صفت جمال کا تقاضا اور ظہور ہے۔ اور پھر سارا دن چاہے 7 کوٹھریوں کے اندر چلا جائے، اس کا نظریہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب ناراض نہ ہو، اپنا حلال کا کھانا پڑا ہے، حلال کی بیوی بیٹھی ہے، حلال کا پانی ہے، اور پیاس لگی ہے، بھوک ہے، خواہش ہے، سب چیزوں کو قربان کر رہا ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو۔ یہ صفت جمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر یہی صفت جمال جب تھوڑی آگے ہوتی ہے اور محبت کا سمندر جب ٹھاٹھے مارتا ہے، تو پھر وہ جو سچا محب ہے وہ گھر سے چل پڑتا ہے بکھرے بال اور کوئی زینت بھی نہیں اور میلے کچیل، وہ ساری جمی ہوئی، 2 چادریں لی، ایک اوپر چادر ایک نیچے چادر، 2 چادروں کے اندر یہ چلا ہے، اور وہاں جا پہنچا مکہ میں، کبھی اپنے محبوب کے نشانوں کو تلاش کرتا ہے، کبھی گھر کے ارد گرد پھرے جا رہا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں اپنے معبود برحق اور محبوب حقیقی کو یاد کر رہا ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اور کبھی طواف ہو رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، عرفات میں زاریاں کر رہا ہے۔ تو یہ وہ آخری حد ہے جو اللہ کے جمال کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ حج میں ہوتا ہے۔ یہ حج والی وہ عبادت ہے۔ اسی لیے تمام عبادتیں انہوں کا مڈ رکھا ہے توحید تے۔ اگر توحید نہیں تو پھر وہ عاشق نامراد ہے، پھر حج پہ جائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد پھرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، قربانیاں دے کے چھوٹے چھوٹے بکرے نہیں، بڑے بڑے بیلوں کی قربانیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھ لو، ہر عبادت اس کا بنیاد سمجھو، جس طرح درخت ہے، درخت کا اصل بیج ہے، بیج سے جڑ پیدا ہوتی ہے، جڑ سے تنا، اور تنا اگر مضبوط ہے تو پھل صحیح ہوگا، اور تنا ہی غلط ہے۔ کبھی آم کے تنا ہو، اوپر تمے نہیں لگتے، اور تمے کی جڑ پہ آم نہیں لگتا، تمے سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں واڑو دما۔ تو بہرحال یہ عقیدہ بنیاد ہے۔ وہ عقیدہ کیسے ہو؟ بس وقت بڑا کم ہے، 3-4 ایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہے، تمہید ختم، بات وہاں پہ گل مکنی اتھے ہی ہے توحید تے آکے جدو مرضی پھر۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے تو حج
سے تیرے گناہ دھل جائیں گے اور قربانی سے گناہ دھلیں گے، اور عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہے، نہ حج کام آئے گی نہ قربانی کام آئے گی۔ اس لیے یہ حج اور قربانی یہ سنت ہے، اور یہ سنت کس کی ہے؟ ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس کا طریق ہے۔ اور حضرت ابراہیم وہ موحد اعظم اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ چلو یار بات آ گئی ہے، کچھ سمجھا دی، میں اصل کوشش کرتا ہوں شارٹ کٹ چلوں، ایتوں تک پہنچوں، لیکن کام آ گیا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیلاً، خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اللہ جب دوست بنائے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اس خلیل کا معنی ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے بعض ایسی چیزوں کے ساتھ منتخب کیا کہ کسی اور کے حصے میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض ایسی چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم کے حصے میں آئیں اور کسی کے حصہ میں نہیں آئیں۔ اللہ نے خلیل بنایا اور پھر کائنات کو بتلایا کہ میرا خلیل کس طرح ہوتا ہے، میرا خلیل ہے کون۔ پہلے خلیل بنایا، اسی کو امام فرمایا، پھر اپنے خلیل کی عظمتیں اور درجے اور شانیں وہ ایسے ظاہر نہیں کی، قصیدے پڑھوا کے ظاہر نہیں کی، اس خلیل کو امتحانوں کی بھٹی میں ڈال دیا، اس امام کو امتحانوں کی بھٹی میں ڈال دیا، اس خلیل کو امتحانوں کی بھٹی میں ڈال دیا۔ اور پہلے دن جب حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو جب خلیل بنایا اور اصطفاء اور نبوت کا مقام عطا کیا اور مقام خلت عطا کیا، تو وہ کیسا مقام خلت تھا، ذرا توجہ کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم کی نظر میں ہر چیز ہیٹ ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کی نظر میں ایک ہی معبود ہی رہ گیا۔ صرف معبود رہ گیا، باقی ہر چیز ہیٹ ہو گئی۔ کأن لم یکن، کوئی چیز نہ رہی۔ سب سے بڑا سایہ، احترام، ظاہری آسرا اور گھر کا بادشاہ وہ ابا ہے، باپ ہے، لیکن مقام خلت یہ ہے کہ باپ کی پرواہ بھی نہیں، باپ کی پرواہ بھی نہیں، اپنے یار کی پرواہ ہے، صرف اور صرف اپنے معبود کی پرواہ نہیں ہے۔ بادشاہ نظروں سے گر گیا نمرود، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کیونکہ اندر سے تار اوپر لگی تھی، اسی تار کا نام خلت ہے۔ اللہ کی محبت سے سینہ اس طرح پر ہو گیا کہ محبت الہی کہ وہ جذبات یہ ابراہیم کے قلب اطہر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گئے، اور وہ سمندر جب اپنی لہروں اور مستی پہ آیا تو بادشاہ کو بھی کوئی اس کی بھی پرواہ نہیں، برادری کی پرواہ نہیں، قوم کی پرواہ نہیں، آگ میں جانے کی پرواہ نہیں، وطن چھوڑنے کی پرواہ نہیں، اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کی پرواہ نہیں۔ ساری کائنات سے کٹ گئے حضرت ابراہیم۔ اس مقام کا نام ہے مقام خلت۔
کہ دل میں کوئی اور رہا ہی نہیں، صرف ایک ہی رہا۔ امتحان در امتحان، سارے امتحانوں کا خلاصہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم کے سب واقعات کا نتیجہ ایک ہی نقطہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کے ایک اپنے الہ کے ساتھ جڑ گئے، تب اللہ نے فرمایا حنیفا حنیفا یکسو یکسو، ہر پلے منہ مارا والا نہیں، یکسو خلیل۔ اب آؤ ایک حدیث بھی سمجھا دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، حدیث لمبی ہے، میں صرف چند جملے بیان کر کے آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ بیمار ہیں، آخری وقت ہے کہ یک دم محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتی اور فرماتے ہیں چلو مجھے مسجد میں لے چلو۔ اور جلدی اتنی تھی کہ پگڑی مبارک بھی نہیں باندھی، نکاحت ہے، کمزوری ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک پٹی باندھ لی سر پہ، کپڑے کی پٹی باندھی، مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور بابا میرا خیال سو رہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں ذرا توجہ میری طرف رہے، آج صحابہ کو بھونکنے والے بولتے ہیں، توجہ میری طرف رہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور یہ میرے نبی کی بیماری ہے، مسجد میں آنا بھی مشکل ہے۔ آج پیغمبر کریم ایسی حالت میں مسجد میں آئے، آخری وقت معلوم ہوتا ہے اوپر سے تار آئی ہے، اوپر سے کہا گیا کہ میرے محبوب اب آخری خطبہ دو، اب آخری خطبہ دو، 23 سال نبوت کے، اور آج یہ منبر کا آخری خطبہ ہے۔ پیغمبر کریم آئے، رب کا آرڈر تھا، اور پیغمبر کریم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے آج صرف موضوع کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کی افضلیت۔ افضلیت ابو بکر ایک ہی موضوع ہے۔ پھر دو جملے بڑے عجیب ہیں، میری پوری تقریر ادھر چلی جائے گی، اس لیے میں صرف وہ جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی جامع تقریر کی، حضرت علی کی نہیں، آج حضرت حسن و حسین کے فضائل بیان نہیں کیے، حضرت فاطمہ کے فضائل آج نہیں بیان کیے، آج یہ آخری خطبہ ہے، اور اس خطبہ میں، اس حالت میں پیغمبر کریم منبر پہ ہیں، اور پورا خطبہ شان صدیق اکبر میں بیان کیا، ابو بکر صدیق کی شان بیان کی پورے خطبے میں۔ وہ اگر موقع ملا آئندہ جمعہ یا اس سے اگلا جمعہ وہ پورا خطبہ میں سنا دوں گا، میں صرف ایک لفظ وہاں سے لیتا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، لو اتخذتو، اگر اللہ کے سوا میں محمد مصطفیٰ کسی کو مخلوق میں سے خلیل بناتا، کیا بناتا؟ اب خلیل کا معنی اور ہے، اب خلیل کا معنی وہ محبوب کہ جس کی محبت کے ساتھ کوئی گوشہ آمیزش نہ ہو، اور پیغمبر کے دل میں یہ خلت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے فرمایا لو اتخذتو،
اگر اللہ کی طرف سے خلیل بنانے کی سوائے اللہ کی، اور اگر کسی کے لیے اجازت ہوتی تو میرے سارے صحابہ میں سے صرف ایک آدمی ہے۔ سب میں سے کتنے ہیں؟ ایک آدمی ہے۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ ساری دنیا کی مجوسیت جمع ہو، نصرانیت جمع ہو، یہودیت جمع ہو، ان کے سے سارے نمک معرب باللام سارے جمع ہوں، اور یہ سارے نمک حرام جمع ہوں، اگلے پچھلے جمع ہوں، اور پوری کائنات کے ذاکر ٹھاکر مجتہد اور ان کے قریبی جمع ہوں، آپ نے یہ جو جملہ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں کسی کو رب العالمین کے علاوہ خلیل بناتا تو اس کے قابل علی بھی نہیں، اس کے قابل حسن و حسین بھی نہیں، اس کے قابل عثمان و عمر بھی نہیں، اس کے قابل اور بھی نہیں، صرف اور صرف میرے صحابہ کی جماعت میں ایک ہی فرد ہے۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اس مقام خلت کا حقدار صرف ابو بکر صدیق ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں افضل کون ہے، افضلیت کیا ہے، اس سے بڑی افضلیت کیا ہوگی؟ حضرت علی سننے والے، حضرت حسن و حسین سننے والے، سارے صحابہ سننے والے، اور ساری دنیا اس وقت کے جہاں موجود وہ اور آنے والی سننے والی، اور پیغمبر کریم کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ بیمار ہیں، دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے، ممبر پہ بٹھائے گئے، اور ممبر پر بیٹھ کے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صدیق کا منکر ہے وہ علی کا بھی منکر ہے، وہ پیغمبر کا بھی منکر ہے۔ اس کے برابر کی کوئی حدیث ہے تو لو۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا لوگوں، یہ لوگ تم نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، سارے صحابہ، بدر و احد کے صحابہ، حدیبیہ کے صحابہ، ہجرتیں کرنے والے، مارے کھانے والے، اور جنگوں کے مجاہدین، پیغمبر کے شاگرد اور پیغمبر کے جانثار، اور جو زکی ہم کا نمونہ، جو علمہم الکتاب کا وہ ظہور مظہر، وہ سارے موجود ہیں۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا لوگو انا امن الناس، امن الناس، امن الناس، سارے موجود ہو، ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں محمد نے دے دیا ہے۔ جس نے بھی مجھ سے احسان کیا تھا، لیکن ایک ابو بکر رہ گیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا مَنَّ النَّاسِ فی صحبت ہی، سب لوگوں سے سب سے زیادہ احسان کا مقام وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، اور جیڑیاں قربانیاں ابو بکر دیتیاں ہو جائیاں آج تک کہہ نہیں دیتیاں۔ یہ تھا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ خیر آ جاؤ واپس۔ حج اور قربانی اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ ابراہیمی ہو، اور پورے قرآن میں اللہ نے اس مسئلے کو کھولا، سورہ بقرہ سے شروع کیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے محبوب پیغمبر ہیں تو آپ افضل الخلق، لیکن جس طرز پہ ابراہیم نے مسئلہ بیان کیا
آپ کا طرز بھی وہی ہوگا، آپ کا انداز بھی وہی ہوگا جو مسئلہ ابراہیم پیغمبر نے جس رنگ میں، جس جذبہ میں، جس طرز پر، جس طریق پہ بیان کیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کو پابند کیا ہے۔ اب وہ ملت کیا ہے؟ مولوی گول مول کر جاتی ہیں اور سارے تمہیں ادھر ادھر کے قصے سنا کر وہ مسئلہ ٹال دیتے ہیں، اور یہ دارالعلوم مفتاح القرآن کا خاصہ ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں اس طرز پہ کہ فصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کوئی جمعے پہ آئے یا نہ آئے، کوئی ہمارا بیان سنے نہ سنے، مسئلہ حق ہوگا، مسئلہ سچ ہوگا، ایک ہو یا 1000 ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اس لیے ذرا سن لو، اچھی طرح سن لو، 2 نقطے یہاں آ رہے ہیں۔ یہاں فرمایا سورۃ الانعام ہے، اس میں قل اعلان کر میرے محبوب پیغمبر، اننی ہدانی ربی، توجہ کرنا ہے، اننی، یہ آیت نمبر 161 اور 62 سورۃ الانعام ہے۔ فرمایا فرما دے میرے محبوب، اعلان کر دے، اننی ہدانی ربی، بے شک میں ہدایت کی میری، رہنمائی کی میری، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ یہ کون سی صراط مستقیم ہے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم اللہ نے میری رہنمائی کی، تو پھر صراط مستقیم پہ آ کے جھگڑا پڑ گیا۔ اور جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میں دیوبندی ہوں، آج کل یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، بعض مولوی کہتے ہیں جی مناظرہ ہونا چاہیے، دیوبندی کون ہے؟ میں نے کہا پترا تو مسلمان ہی نہیں، دیوبندی کون ہے؟ مناظرے ہو رہے ہیں، دیوبندی کون ہے؟ جو دیوبندی ہونے کو دین سمجھتا ہے، دیوبندی ہونے کو جو مذہب سمجھتا ہے اور دین سمجھتا ہے اور ایمان سمجھتا ہے، خدا کی قسم وہ مرتد ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تم نے فرقے بنائے، فلانا بریلی تے فلانا دیوبندی تے فلانا، یہ تیری ہندوستان کی پیداوار فرقے ہیں۔ میں دیوبند کو نہ مذہب سمجھتا ہوں، نہ فرقہ سمجھتا ہوں، نہ کوئی دین سمجھتا ہوں۔ دیوبند ہندوستان کا ایک شہر ہے اور اس کے اندر ایک مدرسہ تھا، اس میں کئی نیک لوگ بھی پڑھے ہیں اور کئی بدترین مشرک بھی پڑھے ہیں۔ نما نکلا ہے میں دیوبندی، کہ تو دیوبندی، اور میں نے کہا کہتے دیوبندی نہیں، میں نے کہا مجھے قبول ہے میں دیوبندی نہیں، اور تو بھی قبول کر تو مسلمان نہیں، تو مسلمان نہیں، میں دیوبندی نہیں۔ آؤ جڑا کیس کرنے کا، دیوبند مذہب ہے، عقیدہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فلانا دیوبندی، فلانا بریلوی، فلانا اہل حدیث، فلانا، اور بابا جی تیرے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ سون میں ہوں ما انا علیہ با صحابی، یہ ہے میرا منہج، یہ ہے میں اہل السنت والجماعہ، ما انا علیہ با صحابی،
یہ میرا منہج ہے۔ باقی دیوبند یہ کسی مذہب کا نام نہیں، کسی عقیدے کا نام نہیں۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دیوبند ہندوؤں کے ایک شہر کا نام ہے۔ ہندوستان کے شہر مذہب فرقہ بن گیا، اور اس کے اندر جو دارالعلوم ہے اس میں جو اہل حق گروہ تھا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن اسی مدرسہ میں اسماعیل شیعہ بھی پڑھا ہے، قمر الدین سیالوی بھی پڑھا ہے، اسی مدرسے میں تمن کا غزالی بھی پڑھا ہے جو پورا امام المشرقین تھا، اور اسی مدرسے میں اور بھی بڑے بڑے ہیں۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو، جو آدمی علماء دیوبند کو شرعی ادلہ میں سے شرعی دلیل سمجھے وہ بھی زندیق اور کافر ہے۔ دلائل شرع کے وہی ہے جو متعین ہے۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، دیوبندی مذہب کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، علماء دیوبند شرعی دلیل ہے، فلانا دیوبندی جو کہتے وہ خود مقلد ہے، اور مقلد کا قول تو فروعات بھی حجت نہیں ہوتا۔ عقیدے میں یہ دیوبندی تو وہ فلانا۔ میں صاحب کہتا ہوں کہ جب اشاعت التوحید کے نام پہ فرقہ بننے لگے، ہم اشاعتی بھی فرقے والے نہیں ہیں۔ جب یہاں فرقہ، اب یہاں بھی فرقہ بننے لگا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے فلانے۔ میں نے کہا اشاعت کو صرف تحریک رکھ، توحید و سنت کی دعوت کی تحریک۔ اگر اشاعت کو اس طرح فرقہ بنانا ہے کہ میرے اکابر کا یہ دین، میرے فلانے کا بھی دین، تو پھر سن لے، ایسی اشاعت جب فرقہ بن جائے تو اس اشاعت سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اپنے پاس رکھو۔ ہمارا ایک ہی مطلب ہے، ما آنا علیہ و اصحابی، ہمیں رہنے دے صحابہ کے ساتھ۔ آجا اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، دینن کے یمن، دینن کے یمن۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دینن کے یمن، وہ بڑا مضبوط دین ہے، تکڑا اور مضبوط دین ہے، دینن کے یمن۔ اور وہاں سورہ یوسف میں ذکر کیا، امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، آگے ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم۔ اور وہ قیم دین کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، پکارے سننے والا کوئی نہیں سوا اس کے، حاجت روا کوئی نہیں سوا اس کے، مشکل کشا کوئی نہیں سوا اس کے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھ کے پھر انہیں پکارنے والا، او مشرکا یہ دین قیم نہیں، تیرا دین کچا دین ہے، ایک کچا دین ہے، اے یوجیا کچا جس دی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور قیم دین وہ ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ۔ یہ ہے دین قیم کہ یمن، قیم دین۔ اللہ کوئی نشانی بتا، وہ قیم دین کیا؟ وہاں براہ راست فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ،
اب یہاں ایک نشانی بتائی کہ اس دین قیم کو بیان کیسے کرنا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم نے بیان کیا، کوئی ڈنڈی شنڈی نہیں لگانی، اس لیے فرمایا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین قیم، یہ حضرت ابراہیم کی ملت ابراہیم، انہی کی طرز ہے۔ کون ابراہیم؟ حنیفاً، یکسو ہونے والے، ہر باطل پہ رد کرنے والے، ہر شرک پہ رد کرنے والے، ہر باطل کے پر رد کرنے والے، باپ باطل اور رد کرنے والے، بادشاہ باطل اور رد کرنے والے، قوم باطل اور رد کرنے والے، ہر ایک باطل کی جڑیں چھڑکا دینے والے ابراہیم۔ اور یاد رکھنا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم مشرکوں سے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے۔ اچھا کیا ہے وہ ملت، کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ فرمایا وہ وہی ہے یا اباتے، یا اباتے، آئے گا قرآن خود بولے گا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا یا اباتے، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے؟ یا عبادت کا معنی پکار ہے، کیوں پکارتا ہے، کیوں نظرہ منتا مندائے وے، لما تعبدو، اگلا جملہ ذرا دیکھنا، ما لا یسمعو، فروعی مسئلہ ہے نا، فروعی مسئلہ ہے، ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جان، یہ معبود کیسے بن گئے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی شان ہو انہو هو السمیع العلیم، معبود وہ ہے جو بغیر اسباب کے سنتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، اور جن کو تو پکار رہا ہے ما لا یسمعو، یہ سنتے کوئی نہیں۔ حضرت شیخ القرآن جہاں جملہ کہتے تھے، مولوی کہتے جی بچوں سن دینو، دورو نہیں تے نیڑوں سن دینا۔ فرمایا ہے بندے دا پتر بن، اللہ فرمایا لا یسمعو، سن دے کوئی نہیں، نہ نیڑوں سن دے، نہ دوروں سن دے، نہ قبر پہ جا کے سنتے، یہ سننے والے نہیں ہیں اور بگڑی بنانے والے بھی نہیں ہیں۔ ہاں آگے ذرا دیکھنا، اہدے کے سوا صراطن سویا، اہدے کے صراطن سویان، صراطن مستقیم۔ فرمایا ابا جان تو بڑا ہے، بزرگ ہے، لیکن انہو قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے کو علم آیا ہے، تو صرف بزرگاں دیا کتاباں چاہیے، ان کا نام علم نہیں، یہ جھوٹی روایتیں یہ علم نہیں، حکایات اور خواب یہ علم نہیں، یہ عقلی شتلیات یہ علم نہیں۔ انہو قد جاءنی من العلم، علم کیا ہے؟ میرے پاس علم آیا، اور علم وحی کو کہتے ہیں، میرے پاس آسمان کا علم ہے، میرا علم آسمان والا، ابا جی تیرے ڈھکوسلے زمین والے، میرے دلائل وحی والے، ابا جی تیرے ڈھکوسلے خوابہ والے، آوازہ والے، آواز آ گئی، خواب آ گیا، بزرگ دستخط کر گئے، تو اسی پہ کھڑا ہے، اور میرا علم کدھر سے آیا؟ جاءنی من العلم ما لم یاتک،
اور وہ علم یہی ہے مالا یسمعو بلا یبصرو بلا، یہی علم آیا، اس لیے میرا ابا جان اتبعنی، تو میرے پیچھے چل، میری اتباع کر، اہدیکا صراطا سویا، تجھے میں صراط مستقیم پہ چلاؤں۔ یہاں پر بھی وہی بات آئی، فرمایا ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہی تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط، اللہ اسی پہ پکا رکھنا، یہی دعا، اسی پہ پکا رکھنا، یہ مسئلہ مل گیا، اسی پہ پکا رکھنا۔ اب آجا عنوان بدل گیا، وہاں عنوان تھا یہ مالا یسمع بلا یبصر بلا یغنی عنک شیئا۔ اور میرا دوست، اگر کوئی بکرے چھترے ذبح کرنے ہیں نا، پہلے یہ عقیدہ اپنا، اگر یہ عقیدہ نہیں تو قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ 7 حصوں میں ایک سمائی مشرک شامل ہو جائے۔ کون سا مشرک؟ آذری سمائی مشرک۔ یہ مردوں کے عادتاً سننے کا قائل ہونا، یہ باب آذر کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ اور یہ آذری مشرک ہے، آذری، وہ سمائی مشرک جو کسی نبی ولی کے موت کے بعد عادتاً سننے کا قائل، لا الہ الا اللہ کا منکر، ایسے حاضری مشرک 1000 نہیں لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن جب غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھا تو اس مشرک اور ابو جال کے مشرک ہونے میں 1 انچ کا فرق بھی نہیں رہ جاتا۔ حق ہے لیکن حق پہچاننا مشکل ہے، مسئلہ یہی ہے، سارے ناراض ہو جاؤ بے شک، مسئلہ یہی ہے، ایک بھی حاضری سمائی مشرک 7 حصوں میں شامل ہو گیا، 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ دودھ کا پیالہ اور دودھ کے پیالے میں اگر خنزیر کا گوبر مل جائے، پاک رہے گا؟ بھائی کلو دودھ ہے، 1 تولا گوبر ملے، سارا پلید؟ میں کہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم، خنزیر اتنا پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے، اتنا خنزیر پلیت نہیں جتنا یہاں تعبیلیں کرتا ہے، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ، اگر کرنی ہے نا پھر 1 گلاس دودھ میں خنزیر کا گوبر ڈال کے پی، تھوڑا سا گوبر ہو اور 1 گلاس نہیں، چلو جگ دودھ کا ہو، اس میں گوبر کی ملاوٹ کر تو خیر صلی اللہ نا جی، 1.5 کلو دودھ ہے، 1 شارک 1 تولا اگر گوبر موتر پڑ گیا تاں کیڑی گل ہے، ذرا کرنا جیتے تاں کیڑی گل، اور قربانی گوشت کے حصہ کا نام نہیں، قربانی گوشت کے حصوں کا نام نہیں، وہ ہے اراقۃ الدم، جب یوں اللہ اکبر کہہ کے یوں چھری چلی، اس کا نام قربانی ہے، خون بہانا، اور یہ مشرکوں کو بتانا ہے، اے جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ، تو جانور ذبح بھی کس کے نام پہ ہو؟ یہ تو مشرک کی نظر نیاز کی ضد ہے، تو درباروں کی کرتا ہے، تو چمبے پنجہ کی کرتا ہے، تو نجف اشرف کربلا معلیٰ پہ کرتا ہے، تو لالے شہباز کلندر بری پہ کرتا ہے، اور سن میں مباہد ہوں، میں نے جانور کس کے نام پہ دینا ہے؟ یہ تو توحید کا مظہر ہے، اور یہ سبق ہے، او مشرکا، او
جانے والا، یہ وہ تھان اور غیر اللہ کے نسب اور نسب وہ ان کے ذبح اور مذبح نہیں، یہ جانور پیدا کرنے والا اللہ، تو اس میں تقرب بھی کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کا۔ یہ کوئی بات نہیں۔ بس ایک اور نرم اچھا چلو جی، عقیدہ ابراہیم والا نہیں ہے تو کعبے کا حج بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا گدھا کئی دفعہ طواف کر کے آیا ہے، وہ سواری تھی شیخ کی، تو میرا گدھا کئی دفعہ کعبہ پھر کے آیا ہے، لیکن گدھا کو حاجی کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح مشرک ساری زندگی پھیرے لگائے، وہ مشرک ہے، وہ حاجی شاجی، ہاں اگر حاجی ہے تو ابو جہل حاجی ہے، ابو جہل جیسا حاجی ہے۔ یہ کعبہ کے پھیرے تو ابو جہل نے بھی لگائے تھے، یہ صفا مروہ پہ دوڑے تو ابو جہل نے بھی لگائی تھی۔ اگر صرف عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا اور صفا مروہ پہ دوڑنا یہ اللہ کی رضا ہے، تو پھر ابو جہل جہنمی کیوں ہوا؟ عتبہ شیبہ جہنم میں کیوں گئے؟ اس لیے میرا بھائی یہ تو ظاہر ہے، اور اس ظاہر کے اندر ترجمان عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیمی ہے۔ اب یہاں عنوان بدل گیا اور فرمایا میرے محبوب اب ملت ابراہیمی اور دین محمدی ایک ہو جائے، دونوں موجے مل جائیں، اس لیے آپ بھی اعلان کر دے وہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ قل ان صلاتی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ قل ان صلاتی، اعلان کر میرے محبوب پیغمبر، اوے کائنات والو، صلاتی، صلات کا معنی ہوتا ہے لغت میں دعا، ان صلاتی دعائی، ان صلاتی دعائی، بے شک میری سور و پکار، بے شک میرا حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، وہاں کیا تھا؟ لیما تعبدو مالا یسمعو ولا یبصرو، اور جہاں پر کیا رہا ہے؟ ان صلاتی ونسکی، بے شک میری دعا پکار، ونسکی ومحیای ومماتی، نسکی کا معنی ذبیحہ، میرا ذبیحہ، میری نظر نیاز منت بنوتی اور نظر نیاز یہ بھی، اور محیایا میری زندگی بھی، اور آگے کیا ہے؟ سارے پڑھو، محیایا او پچھلے بھی پڑھو، مماتی۔ یہ بے ایمان تو کہتے ہیں ممات کا لفظ بے ادبی ہے، اور اس نے تناقض بالالقاب کے طور پہ نام رکھا مماتی، مماتی، کہ آئے ابن الحمار ذرا توجہ فرما، یہ مماتی، یہ پر سورہ انعام، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، علماء جانتے جہاں آنا چاہیے تھا حیاتی و مماتی، لیکن حیاتی کی جگہ آیا محیایا
اللہ کو پتا تھا کہ بے ایمان پیدا ہوں گے، اس لیے بے ایمانوں کا پہلے ہی پتا تھا۔ محیا ذکر کیا، حیاتی نہیں ذکر کیا۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، اوے کائنات والو، میں محمد مصطفیٰ کی سور و پکار للہ، کس کے لیے ہے؟ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے صلاتی، لب صلات سے افعال صلات مراد ہے۔ افعال صلات کا کیا معنی؟ میری سور و پکار، میرا سجدہ، میرا قیام، میرا رکوع، میرا تشہد کی حالت میں بیٹھنا، میری یہ نیاز مندیاں اور میرے یہ سارا کا سارا عاجزیاں اور یہ سارے تذلل، یہ کس کے لیے ہیں؟ للہ، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ونسو کی، میرے بکرے چھترے، میرے اونٹ دمبے، یہ بھی کس کے نام پہ ذبح ہوں گے؟ میری قربانیاں بھی کس کے لیے ہوں گی؟ باب ابراہیم کے لیے بھی نہیں، اسماعیل کے لیے بھی نہیں، تو تے جناب لسوڑی شاہ تے کھوتا شاہ تے ٹاٹ شاہ تے شلوار شاہ تے چولا شاہ تے فلانا شاہ، تو تے ادھر سارے بکرے لے کے جا رہا ہے۔ اور پیغمبر کا مذہب کیا ہے؟ پیغمبر کا عقیدہ کیا ہے؟ نسکی للہ، میری ساری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اس لیے ساری دنیا کے ملا اکٹھے ہو جائے، صرف ایک واقعہ دکھا دے کہ پیغمبر کریم نے کوئی دمبا، چلو یار دمبا چھوڑو، دمبے کا بچہ، کوئی بکری کا بچہ کسی غیر کے تقرب کے لیے ذبح کیا ہو، کسی 11ویں 12ویں کے لیے ذبح کیا ہو، کسی نبی کے نام پہ ذبح کیا ہو، کسی ولی کے نام پہ ذبح کیا ہو؟ نہیں۔ اور پیغمبر کریم کی زندگی میں کتنے مراحل مشکل آئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ سے سننا۔ صلاتی للہ، کوئی ایک واقعہ تو بتا دینا کہ پیغمبر کریم نے کبھی حضرت ابراہیم کو پکارا ہو، حضرت اسماعیل کو پکارا ہو۔ اس لیے گولڑے کا پیر نصیر الدین، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، استعانت اعانت کی شرعی حیثیت، اس میں پیر صاحب لکھتے کہ میں نے دیانت داری سے قرآن کا بھی مطالعہ کیا، حدیث کا بھی مطالعہ کیا، اور پیر نصیر الدین کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایک ایسا واقعہ نہیں ملا کہ کسی نبی پہ مشکل پڑی ہو اور وہ مشکل کے وقت کسی دوسرے نبی کی قبر پہ گیا ہو۔ یہ انبیاء کی سیرت میں مجھے نہیں ملا۔ کیوں؟ پیغمبر پکارتا کس کو ہے؟ احد میں کس کو پکارا؟ بدر میں کس کو پکارا؟ پکارتا ہے اللہ کو۔ صلاتی للہ، نوسو کی للہ، ومحیایا، اور میری زندگی بھی للہ، ومماتی، اور میرا مر جانا بھی للہ۔ اب پڑھ لو التحیات للہ والصلوات والطیبات، آتا ہے نا؟ یہی ہے، اسی آیت سے لیا گیا ہے تشہد، یہی تو اسی حدیث کا ماخذ ہے۔ یہ حدیث جو تشہد، اب ابن مسعود فرماتے ہیں پیغمبر کریم نے میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے سکھایا، پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پر بھی عبارت اسی طرح بنتی ہے التحیات للہ۔ التحیات میں الدعا، اس لیے تحتاوی نے مانا کیا الدعا، میری سور و پکار للہ، والصلوات للہ،
والطیبات للہ، زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ساری باتیں کس کے لیے؟ مسلمان پڑھتا ہے اور بار کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس سے پوچھے التحیات للہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا ترجمہ ہی دیکھ، میرا بھائی ناراض نہ ہو، ترجمہ ہی دیکھ۔ التحیات للہ کا کیا معنی؟ یہ تحیات کیا ہے؟ سور و پکار سب سے بڑا تحیہ ہے، سور و پکار مشکلات میں یہ للہ۔ اور آگے فرماتے ہیں للہ، کیوں یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو داتا ہے سب جہانوں کا، جو کیا ہے؟ رب کا معنی دینے والا، دینے والا ہے، پالنے والا ہے، پالن ہارے، داتا ہے سب جہانوں کا۔ یہ کہ ملا کہتا ہے لاہور میں بھی ایک داتا ہے، یہ کہتے ہیں لاہور میں بھی داتا ہے۔ میں نے کہا ملا جی داتا کا معنی دینے والا، داتا کا معنی نوازنے والا، داتا کا معنی رب، رب کا معنی داتا، داتا کا معنی رب ہے۔ اور جو داتا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ الحی القیوم، داتا کی شان کیا ہے؟ توکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ کبھی موت نہیں آتی۔ اور جڑا داتا ہوندا اس دی قبر نہیں ہوندی، تے جس دی قبر ہوے او داتا نہیں ہوندا، قبراں والا داتا نہیں ہوندا۔ اس لیے میرا بھائی یہ آیت دیکھ لینا، گھر میں جا کے دیکھ لینا، رب العالمین۔ آگے فرماتے ہیں لا شریک لہ، سارے پڑھو لا شریک لہ، آیا نا لا شریک لہ؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ ہاں پیغمبر کریم جب نفل پڑھتے نا تو یہ دعا نفلوں سے پہلے بھی پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تکبیر کے بعد ثنا کی جگہ پہ پڑھو ان قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تکبیر کے بعد بالکل پڑھو، نوافل میں، سنن میں۔ مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے، وہ کسی وقت میں بتا دوں گا، یہاں میرے پاس موجود ہے لیکن وقت ختم ہو گئی ہے۔ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اول نمبر کا فرما بردار ہوں، پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں، سب سے بڑا میں فرما بردار ہوں۔ اسی مضمون کو قرآن نے آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان کیا، سورہ انعام میں۔ یہاں تھوڑا انداز بدل گیا لیکن ہے وہی مضمون۔ فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، فرما دیجئے میرے پیغمبر ان مشرکوں کو کہ او مشرکو اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لوں؟ ناصرن ولیاً متصرفاً، ناصرن اللہ کے سوا کسی اور کو میں حاجت روا اور مشکل کشا بناؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اور فرمایا اگلی ضرب سنو اور میں ختم کروں، زبردست ضرب، سبحان اللہ۔ فرمایا مشرکو
اللہ کے سوا میں اوروں کو پکاروں، اوروں کو ناصر مانوں، اوروں سے مدد مانگوں، پھر سنو سنو سنو، اللہ کے سوا کوئی ناصر مددگار نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ہووا یطعم ولا یطعم، ہووا یطعم ولا یطعم، فرمایا ایک ہی بات سمجھ لو، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا وہی کھانا کھلاتا ہے، وہی کھانا کھلاتا ہے، اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ مسئلہ بتا دیا، جو کھانا کھائے وہ حاجت روا نہیں، جو کھانا کھائے وہ مشکل کشا نہیں۔ یہی ضرب لگائی عیسائیوں پہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ حاجت روا مشکل کشا، حضرت بی بی مریم حاجت روا مشکل کشا، فرمایا نہیں، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ کانا یا کلان الطعام، دونوں تھے روٹی کھاتے، دونوں تھے کیا؟ روٹی کھاتے۔ اب ان سے پوچھ، جس پیر کو پکارتا ہے کھانا کھاتا تھا یا نہیں؟ اے مولوی سے پوچھو تو کہتے حلوہ کھانا سنت ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، یحب الحلوہ۔ میں نے کہا تیرا بن گیا بلوا ہے، تیرا شرک ہو گیا جلوہ۔ اے ملا بے ایمانہ، جب پیغمبر کے لیے مانتا ہے کہ پیغمبر کریم بھی روٹی کھاتے تھے، تو جو روٹی کھائے وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ حاجت روا بن سکتا نہیں، مشکل کشا بن سکتا نہیں۔ اب ان کو کہو چاول کھا لیا تھوڑا پیر، پراٹھے زردے، ان کے پیر تو سب کچھ کہتے ہیں۔ اللہ کی دلیل سمجھو، فرمایا اللہ ہوگا یطعم لا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں، سورہ انعام ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا۔ اور ولا تکونن من المشرکین، اسی پہ آخری ضرب لگائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں۔ فرمایا میرے محبوب، اگر تجھے کوئی وہ تکلیف پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل جائے، لا کاشف لہ، اس لگی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی نفع دینا چاہے، ساری کائنات مل جائے، یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر وہو القاہر فوق عبادہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایک ایک جملے میں آپ کو یہی ملے گا کہ کرنی بھرنی والا کون ہے۔ یہ عقیدہ ہو تو قربانی کا، یہ عقیدہ ہو تو حج پڑھ، یہ عقیدہ ہو تو روزے رکھ، اور اگر یہ عقیدہ نہیں، نہ قربانی خراب کر، نہ حج قربان۔ بس یہ جہاں وقت ختم ہے، انشاءاللہ عید کے بیان میں جہاں سے آگے شروع کر دیں گے، اگر خیال آ گیا، وعدہ نہیں، ارادہ ہے۔ عید کس وقت پڑھو گے بھائی؟ جنہوں نے عید پہ آنا ہے وہ بولیں شاباش، جلدی، ٹائم اوپر ہے۔
7 بجے کا 2 آوازیں آ گئی ہیں۔ 7 بجے والے ہاتھ کھڑا کریں ذرا، 7 بجے والے جنہوں نے آنا ہے، دوسروں نے نہیں۔ ہاں، اور 6:30 بجے والے جنہوں نے 6:30 کہا تو ان کو 6 بجے پہنچانا چاہیے، اور عید انشاءاللہ 7 بجے پڑھیں گے۔ حاجی صاحب کیسا؟ 7 بجے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔